اور ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ عورتوں نے، گھر کی بڑی عورتوں نے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں بہرحال عورتیں اس کو برا نہ لگنے دیں اور مجھ سے بدلہ لینے کی نہ ٹھان لیں، بہرحال ایک عام بات بہرحال میں بولتا ہوں، اور بالخصوص بوڑھی عورتیں بہرحال میرے سے بدگمان نہ ہوں، میں تو ان کی دعاؤں کا جو ہے طالب ہوں، لیکن بہرحال جو دین ہمارے پاس چلتا ہے اس دین کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں بوڑھیوں کا دین۔ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ بوڑھی عورتوں کا اسلام ہے۔ شادی ایسی کیوں؟ دادی بول رہے ہیں، مطلب وہ بوڑھی کا دین نہیں ہے، شریعت کا، اللہ اور رسول کا دین نہیں ہوتا ہے۔ یہ حیض اور نفاس کے مسائل ایسے کیوں؟ دادی اماں، پھپھو اماں، یہ اماں، وہ خالہ، وہ تائی، وہ چچی، وہ بوڑھی عورت، وہ انہوں ایسا بولتے تو وہ کرنا ہے۔ شریعت تو نہیں بولتی، نہیں پھر بھی ہم 40 دن کا ہی رکھیں گے۔ کیوں؟ انہوں بول رہے ہیں 40 دن تک عورت ناپاک رہتی، کیوں؟ شریعت میں تو ناپاکی ہے ہی نہیں، انہوں بول رہے ہیں نا بڑے، اس میں مردوں کو مداخلت نہیں ہے، عورتوں کا دین رہتا ہے۔ یہ شادی سے پہلے ایسے رسومات کیوں؟ نہیں، دادی بول رہے تھے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، نانی بول رہے تھے۔ تو ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریلیجن چلتا ہے اسلام، وہ بوڑھیوں کا دین ہے، وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ دین نہیں ہے، یہ بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ وہ جو بولیں گی وہ ہوگا، صحرا باندھ دو تو باندھنا ہے۔ دادا تو نہیں بڑھ، لیکن دادی کی بڑی خواہش ہے مرنے سے پہلے کہ پوتے کو جو ہے صحرے میں دیکھ لیں۔ ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ جو اب جانے کا وقت ہے کم از کم اب تو کتاب و سنت پہ آ جاؤں، لیکن مرتے وقت یہ خواہشات پوری واقعی مرنے تک اپنی بہوؤں کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے کہ حیض اور نفاس کے مسائل وہ ہیں جو میں بتاؤں گی، شریعت کے مطابق نہیں۔ ہمارے خاندان میں 7 دن عورت حائضہ رہتی ہے تو 7 دن رہو، آتا ہے نہیں آتا رہو، بس سمجھ رہے آپ بات کو؟ بوڑھیوں کا دین، ٹھیک۔ تو بہرحال میں عورتوں کے خلاف بھی نہیں ہوں، بالخصوص بوڑھی عورتوں کے نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر علم نہ ہو تو خواہ دین میں تبدیل لانے کی کوشش نہ کرے، اور یہ جسارت بہت بڑی چیز ہوں گی آخرت کے اعتبار سے، یاد رکھیے کتاب و سنت کے مطابق۔ اور افسوس ہمارے پاس جو طہارت کے مسائل اکثر چلتے ہیں، وہ طہارت کے مسائل کتاب و سنت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں نہیں ہیں، وہ اکثر طہارت کے مسائل یا تو یہودی روایتوں کی بنیاد پر ہیں یا نصرانی روایتوں کی بنیاد پر، جس کو اسرائیلیات بولتے ہیں۔ اسرائیلیات کے مطابق ایک عورت 40 دن تک جو ہے نفاس کی حالت میں رہتی ہے اور 40 دن پاک ہوتی ہے، یہ بائبل کی روایت ہے، 40 کے لفظ کے ساتھ۔ مسلمانوں نے مین و نان لے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے، خون آئے تو ٹھہری رہے، رک جائے تو غسل کر لے، ختم۔ غسل کتنا سادہ ہے، عورت، زمین، زمانہ، حالات سے تمہارے جو بھی حالات ہو، آئے تو مت پڑھو، رک جائے تو پڑھ لو، مطلب غسل کر لو، پاک ہو گئی۔ تو اب انسان کو اولاد پیدا ہوئی ایک عورت کو، 10 دن خون آیا، 11 دن بند ہو گیا، 12 دن نہیں آیا، ختم، غسل ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ سمجھے بات کو؟ یہ معنی ہے نہیں ہم تو 40 ٹھہرے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بائبل پر زیادہ اعتماد کرتے بنسبت کتاب و سنت کی روایت کی۔ دیکھیے آپ، یہ کامن ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مجھ تک بہت سارے سوالات آتے تو یہ مسائل میرے سامنے آتے رہتے کہ فلاں یہ ہے، دادی یہ بولتے، چچی یہ بولتے، ہمارے گھر میں یہ ایسا نہ کرے تو ہم کو بول رہے کہ تم گھر سے چل جاؤ میاں بیوی، اس لیے کہ تمہارے وجہ سے نحوست آ رہی پورے گھر میں۔ ایک صاحب نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو عقیقہ رکھ لیا، اب عقیقہ جب رکھا تو 40 دن کے اندر رکھ لیا انہوں نے، تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے ہکال دیا، اس عورت کو بھی، اس اپنے بیٹے کو بھی۔ جاؤ بولے، اس لیے کہ ابھی چھوت کے دن تھے اس کے، بولے ابھی ناپاکی کے دن تھے تمہاری بیوی کے اور تم عقیقہ کر رہے، بولے تم پر لعنت ہے، بولے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے خیر بہرحال وہ اڑ گئے تھے، کہا عقیقہ تو کر کے رہوں گا جی، دوسری جگہ دعوت کی، گھر والوں کو لا جاؤ یہاں، عقیقہ تو ہونے والا اب، اس لیے کہ کیا لگا رکھا ہے، ہم نے دین اور شریعت کو مذاق اور کھلواڑ سمجھا ہے، یاد رکھیے بہرحال۔ تو دوسری چیز، حیض اور نفاس، اس کی کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے، اس کے کوئی طے شدہ ایام نہیں ہے، ہر عورت زمین، زمانے، ماحول، حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تیسری چیز، اسلام قبول کرنے پہ بھی ایک انسان کو نہانا پڑتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ کے اقوال ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا تو مجھے آپ نے نہانے کا حکم دیا، ٹھیک۔ بہت سارے صحابہ کی بھی روایتیں، صحابیات کی بھی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے میرا اسلام قبول کیا اور کہا فلاں جگہ جا کر تم غسل لے لو، ٹھیک۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اسلام لانے سے غسل ایک انسان پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے جو روایتیں آتی ہیں بہرحال وہ بہت ساری ہیں، جیسے کہ ایک روایت ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سمامہ بن اسال الحنفی، یاد رکھیے یہ قبیلہ حنفیہ کے تھے، حنفی بولے تو آپ حنفی شافی مت سمجھیے، ٹھیک ہے، اس قبیلے سے ان کی نسبت تھی، اس لیے الحنفی ان کے آگے لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل کا حکم دیا کہ جاؤ غسل کرو، اس لیے کہ تم نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز جو ہے موت جو ہے اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو غسل دینے کا حکم دیا، یاد رکھے۔ تو موت بھی جو ہے غسل کو جو ہے واجب کر دیتی ہے،
اور اس تعلق سے بہت ساری صحیح روایتیں موجود ہیں کہ موت سے غسل انسان پر جو ہے واجب آ جاتا ہے. تو یہ چند مقامات تھے جہاں غسل واجب ہوتا ہے، اور وہ 4 ہی چیزیں یاد رکھی، اتنی جس سے غسل آپ پر واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ تمام چیزوں میں غسل جو ہے مستحب ہوں گا. میں آگے رکھوں گا کہاں کہاں غسل مستحب ہے. ابھی ہم صرف وہاں وہ باتیں رکھ رہا تھا جہاں واجب ہو جائیں گا. تو ان تمام حالات میں آپ پر غسل یا مجھ پر غسل یا مرد ہو اس امت کے یا عورتیں ہو اس امت کی، ان پر غسل واجب آ جائیں گا. جس کے اندر سے 3 باتیں تو کامن ہیں مرد اور دونوں کے لیے، کہ جیسا کہ احتلام ہو جائے یا ہم بستری کریں دونوں کے لیے، اسی طرح اسلام قبول کر لے یا موت آ جائے دونوں کے لیے. حیض اور نفاس کا معاملہ صرف عورتوں کے لیے. تو عورتوں کے لیے 4 چیزیں ہیں جن سے ان کا غسل ان پہ واجب ہوتا ہے. مردوں کے لیے 3 چیزیں جن پہ غسل واجب ہوتا ہے. مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک چیز اور کم ہو جاتی ہے، اسلام قبول کرتے صرف 2 چیز باقی بچتی ہے ہمارے پاس جس سے ہم پہ غسل واجب آ جاتا ہے بس. اور اس میں بھی ہم مر جاتے ہیں تو غسل دوسرے کراتے ہیں. تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ کو غسل کے لیے. موت ہوتی ہے تو ہم تھوڑی غسل کرتے ہیں، لوگ کراتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے، ان کو میں تو نہیں کروں گا. تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ کو، ہے نا. لیکن اتنے پہ بھی کنفیوژن، میں نے فلاں کیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے، میں نے یہ کھا لیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے، میں نے وہ دیکھ لیا میرا غسل رہا ہے نہیں رہا. میں نے اتنا واضح ہے، اس کے بعد بھی شکوک اور شبہات اپنی عبادت میں نہیں ہونا چاہیے نا. ٹھیک، تو کتنا آسان ہے. دیکھیے ایک ہی چیز میں سمجھ رہا ہوں جو ظاہر ہے، ایک چیز عورتوں کے لیے خاص، ایک چیز مرد عورت دونوں کے لیے، اور 2 چیزیں ایک اسلام قبول کرنے والے کے لیے تو میرے لیے نہیں، کوئی نو مسلم ہو تو اس کو آپ کروا سکتے ہیں، آپ کے سامنے قبول کریں. اور ایک مر جائے تو وہ میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی مر جائے تو آپ کے لیے بھی کوئی دوسرا کریں گا. عورتیں مرے یا کوئی دوسرا کرتا ہے، وہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے. تو سمپل ایک ہی چیز ہمارے لیے بچتی ہے جس کو یاد رکھنا ہے ذہن میں. عورتیں 2 چیزیں یاد رکھ لیں، ہم بستری اور حیض نفاس. مرد ایک ہی چیز یاد رکھے کہ احتلام ہو جائے، منی خارج ہونا اس میں شرط ہے، یا اپنی بیوی سے ہم بستری کی نیت کرے اور کرنا شروع کرے لیکن اس سے منی خارج ہونے سے پہلے کچھ وجہ سے الگ ہو جائے کچھ وجہ، تو بہرحال اس معاملے میں اس پر جو ہے غسل واجب آ جاتا ہے. تو یہ تھے جہاں غسل ہم پر واجب آ جاتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے یا جس کی وجہ سے غسل کرنا ہم پر ضروری ہے. ٹھیک ہے.